عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے. ترجمہ یہ ہے بے شک وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ پھیلائیں بے حیائی مومنوں میں، بے شک جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، تو وہ سن لیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے ہر چیز کے انجام کار کو اور تم نہیں جانتے. آیت کے ترجمے سے اس کا مفہوم بھی واضح ہے کہ یہ عمل کہ بے حیائی کا پھیلانا یہ کتنا سخت اللہ کو غصہ کرتا ہے. یہ جو ہے نا عذاب علیم اور لعنت اور اس طرح کی جو بڑی سخت باتیں کی جاتی ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے اس بات کی کہ یہ جو گناہ ہے نا جس پر یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے اور بڑا سخت گناہ ہے. تبھی تو اس پہ لعنت کی جا رہی ہے، تبھی تو اس پہ عذاب علیم کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. آج کل زیادہ تر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اسے استعمال کرتا ہے اور وہاں تو ہر قسم کا مال جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہوتا ہے، اچھا بھی برا بھی، ٹھیک بھی غلط بھی. تو وہاں ہمیں اس آیت کریمہ کو ذہن رکھ کر استعمال کرنا چاہیے. کوئی ایسی خبر، کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسا فوٹو، کوئی ایسا سین، کوئی ایسا منظر، کوئی ایسی چیز جس سے بے حیائی کے پھیلنے کا ادنا سا بھی شائبہ ہو تو اسے مت پھیلائیں. پھیلانے کا وہاں طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بس بٹن دبا کے اسے شیئر کر دیتے ہیں، بٹن کیا ٹچ کر کے شیئر کر دیتے ہیں، یعنی آگے بھیج دیتے ہیں اپنے دوستوں. اب وہ چیز اب دیکھیں نا کتنا گناہ پھیلتا ہے. ایک ٹچ سے، ایک کلک سے ہزاروں لوگوں تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. یعنی اب ترقی تو ہوئی ہے، یہ چیزیں تو نکلی ہیں، لیکن پھر اس سے گناہ کی وہ حساسیت بھی بہت بڑھ گئی ہے. پہلے گناہ بھی محدود ہوا کرتے تھے، پھیلائے بھی اتنے نہیں پھیل سکتے تھے جتنے اب نہ پھیلانے کی نیت سے بھی پھیل جاتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے. اصل میں یہ آیت یہاں جو سورہ نور میں ہے نا، یہ تو پیچھے اس کے شان نزول اور واقعہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی اور ان کے کردار پہ حملہ کیا، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیوی ہے، اتنی محبت حضور کو کسی بیوی سے نہیں تھی جتنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی. اور ہماری وہ ماں ہے
وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، قرآن کہتا ہے۔ تو ہماری وہ مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں۔ اور منافقین کتنے بدطینت ہوتے ہیں، کتنے اندر کے برے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے نبی کے گھرانے کو بھی معاف کیا، سراسر جھوٹا ہوتا۔ حضور ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں، قافلے ہوتے تھے اونٹوں کے، سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ پر سواریاں، سامان خجاؤں میں لدا ہوا، یوں گئے اس علاقے میں جہاد کے لیے، پھر واپس آ رہے ہیں۔ غزوۃ بنی المصطلق سے واپسی تھی، تو طریقہ کار ان لوگوں کا یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ قافلے سے تھوڑا دور چلاتے تھے، قافلہ سارا آگے اور ایک بندے کو 1-2 کلومیٹر پیچھے رکھا ہے، تو نے ہمارے ساتھ نہیں ملنا، تو نے پیچھے پیچھے۔ اس کی مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہماری کوئی اگر چیز گر جائے، گری پڑی چیزیں قافلے کی تو اٹھاتا لیتے آتے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، وہاں سیدہ کائنات گئی ہیں قضائے حاجت کے لیے، سب مومن۔ انہوں نے فراغت کے بعد تیمم کیا، پھر نماز پڑھی۔ اس طرح وہ جسم ان کا ہلکا پھلکا ہے کم عمری کی وجہ سے، تو کجاوے پہ ان کا سوار ہونا نہ ہونا اور کجاوے اٹھا کے اوپر لادنا اور بوجھ کا محسوس نہ ہونا، تو اس چیز سے پتہ نہ چلا اور قافلہ آگے نکل گیا اور وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت صفوان کی ڈیوٹی تھی پیچھے، وہ پیچھے جب آئے تو دیکھا کہ چادر اوڑے ہوئے خاتون ہے جو لیٹ گئی ہے، اب اسی انتظار میں ہوگی کہ پچھلا بندہ آئے گا تو میں اسی کے ساتھ پھر آگے چلے جاؤں۔ تو چہرے سے نقاب تو چادر ہٹائی تو دیکھا مومنوں کی ماں اللہ چیخ نکل گئی پیچھے ہٹی اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کیا ہوا؟ خیر اشارہ کیا اور سیدہ کائنات پیچھے ان کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ مدینہ میں جب داخل ہوتے ہوئے منافقین نے دیکھا تو انہوں نے تو پروگرام مچا دیا، طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، یعنی غلط انہوں نے اسے رنگ دے دیا۔ اس طریقے سے تہمت لگی اور یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے بھی حضرت عائشہ کو گھر بھیج دیا اپنے باپ کے گھر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے انبیاء کو غیب کی خبریں نہیں ہوتی۔ اگر انبیاء کو غیب کی خبریں ہوتی تو حضور کو پتہ ہوتا کہ معاملہ کیا ہے، تو بیوی سے ناراض ہو کے اسے میکے نہ بھیجتے۔ وہاں سیدنا صدیق اکبر جو ان کی بیوی بے رومان جو ان کی والدہ تھی، خیر وہیں روتے دھوتے وقت گزر رہا ہے، کافی سارے دن گزر گئے، ادھر حضور بے قرار، ادھر وہ روتی ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، نہ کسی سے بولتی ہیں، نہ کسی سے کلام کرتی ہیں، نہ کھاتی پیتی ہیں کچھ، تو اسی ان ظالموں نے، اچھا ان کو پتہ بھی نہیں، یہ تو بعد میں آ کے جب انہوں نے بتلایا تو پھر ان کی یہ حالت ہو گئی۔ اللہ اکبر، خیر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اور تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد سورہ نور کی 18 آیتیں اتری ہیں جو میں نے کھولی ہوئی سورہ نور، جس میں اللہ تعالیٰ نے صفائی دی اور فرمایا میرے پیغمبر سبحانکا، جس طرح میری ذات پاک ہے شریکوں سے، اسی طرح تیرا بستر بھی شریکوں سے پاک ہے، جس طرح میری ذات شرک کی ناپاکی سے پاک ہے، اسی طرح آپ کا بستر اور آپ کا حرم اور آپ کی عزت وہ بھی ناپاکیوں سے پاک ہے۔ الخبیثات للخبیثین، یہ ناپاک عورتیں تو ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے جب آپ کی شخصیت کائنات کی سب سے پاکیزہ شخصیت ہے
تو پھر آپ کہ حرم بننے والی اور آپ کی بیوی بننے والی بھی کائنات کی سب سے پاکیزہ ذات ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اللہ نے صفائی کی۔ تو اس میں جن نے پھیلائی تھی خبر کہ مسلمان بھی کچھ ان کے پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ یعنی جب چیز بہت پھیل جاتی ہے تو پھر بندہ سوچنے لگتا ہے بھی یار، تو اپنے بھی دو چار بندے اس میں شامل ہو گئے۔ حضرت صفوان نام حضرت مصطح، حضرت حسان بن ثابت بڑے مشہور صحابی نعت خوان ہے، شاعر ہے، احسن من کلم ترکت عینی، یہ بھی اس میں شامل ہو۔ مطلب جان بوجھ کے تو نہیں، ان کے پراپیگنڈے میں سمجھ نہ آئی، ان کی باتوں پہ یقین کرنے لگے۔ تو پھر اس وقت یہ آیتیں اتری اور اللہ نے انہیں بھی چھڑکا، فرمایا نے یہ کیوں نہ کہا لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے یہ سنی تھی باتیں تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی زجر کی، چھڑکا ادھر۔ تو یہ برائی کی بات پھیلی تھی بے حیائی، حالانکہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، ایسی بے حیائی کی بات پھیلا۔ یہ اینڈ پہ اللہ نے آگے فرمایا اور جنہوں نے یہ بے حیائی کی بات پھیلائی ہے، یعنی ایک مومنہ عورت پہ تہمت لگائی ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت۔ اتری تو ایک خاص موقع پہ، لیکن حکم تو عام ہے نا کہ جو بھی بے حیائی کی کوئی بات پھیلائے گا تو یہ سزا اسے ملے گی۔ اس لیے اپنے قول و فعل کو سنبھالیے، زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، مثال میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی، کسی بندے کو بڑی پسند آ گئی، بدکاری کی بری بات، اب اس نے اسے لے لیا، اس نے آگے بولنا شروع کر دیا، وہ وہیں سے پھیل گئی، بنیاد تو میں بنا، سنی تو مجھ سے، وہیں سے نکلی اور وہیں سے آگے پھیلی، بے حیائی تو میری وجہ سے پھیل گئی۔ تو اس لیے ایسا کوئی جملہ بھی نہ بولیے کہ آپ کا جملہ آگے نقل ہوتا چلے، اور نقل ہوتا جائے گا سارا مواد آپ کے پاس۔ اس لیے نہ کوئی ایسا جملہ منہ سے بولے، نہ کوئی ایسی گالی گندی زبان سے نکالے، نہ کوئی یہ دیگر میڈیا پہ ایسا کام کرے، نہ بازاروں میں گپ شپ میں ایسی کوئی بے حیائی کی باتیں پھیلائیں۔ الغرض اس طریقے سے بھی بے حیائی پھیلتی ہے وہ طریقہ اختیار نہ کرے کہ اس میں دردناک عذاب کی بات کی گئی ہے، اور آخرت میں نہیں دنیا میں بھی اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کر پائے کسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تم کہیں کے نہ رہو، کسی ایسے حادثے میں مبتلا کر دے کہ تم اجڑ جاؤ، کوئی ایسا تمہارے اوپر پھٹکار پڑ جائے اللہ تعالیٰ کی لعنت کی کہ بندہ دنیا میں ذلیل ہو جائے، تو کوئی اس کی صورت ہو سکتی ہے، کوئی فکس تو نہیں بتائی گئی۔ بہرحال اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے قول و فعل کا ذمہ دار ہونا چاہیے، بندے کو سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ ہم کو توفیق